بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ٹو آل دا ویورس۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سعودی عرب میں اگر کسی فارنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی اپنے ملک میں لے کے جانے کے لیے ہمیں کس پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے۔ گو کہ یہ پروسیجر اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جو لوگ ہیں وہ اس میں بہت ٹائم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اپنے ملک روانہ ہوتے ہوتے بعض اوقات ہفتوں لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ پروسیس مہینوں لے لیتا ہے۔ لیکن یہ انتہائی سمپل پروسیس ہے، جس کے اگر معلومات پراپر ہوں اور ڈاکومنٹیشن پراپر ہو تو یہ چند دنوں کا پروسیس ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ویورس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے اور کن کن آفیسز میں آپ کو جانا پڑتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آپ کو ڈاکومنٹس لسٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا جو ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ جس ہاسپٹل میں بندے کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے اس ہاسپٹل سے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا ڈیتھ رپورٹ ملتی ہے، جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ڈیتھ رپورٹ امیجیٹلی ڈیتھ کے بعد لینی پڑتی ہے ہاسپٹل سے۔ یہ ڈیتھ رپورٹ لینے کے بعد آپ نے جو ڈیزیز پرسن یا جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کی فیملی سے رابطہ کر کے تو ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی بنتا ہے، جو یا تو جس بندے کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی وائف کے نام سے ہوتا ہے یا پھر اس کے کسی بھائی وغیرہ کے نام سے۔ پاکستان سے وہ امیجیٹلی بنا کے بھیج دیتے ہیں، یہ واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے آپ کو بھیج دیں گے تو وہی آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ تو اس کے لیے وہ آپ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں اس طرح کے ڈاکومنٹس ایک بن کے آتا ہے، اور وہ امیجیٹلی کسی بھی کچہری سے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں کہیں سے بھی یہ بن سکتا ہے۔ نیکسٹ جو پروسیس آپ نے کرنا ہے کہ یہی جو ایفیڈیوٹ پاکستان سے آیا ہے وہی لے کے آپ پاکستانی کونسلیٹ میں یا ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں یا جدہ میں پاکستانی کونسلیٹ میں آپ چلے جائیں گے، اور یا پھر آپ اگر انڈیا بنگلہ دیش تو اپنے کونسلیٹ میں چلے جائیں گے۔ وہ کونسلیٹ والے ایک پیپر بنا کے دیتے ہیں جس کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایفیڈیوٹ بن کے آیا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ یہ تقریباً ہر ایک سفارت خانہ جو ہے اس کے باہر اس کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے، تو یہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کروائیں اور ساتھ میں ایفیڈیوٹ کی کاپی لگائیں اور آپ سفارت خانے میں چلے جائیں تو سفارت خانہ آپ ایک NOC پیپر جاری کریں گے۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک NOC جس طرح یہ پاکستانی سفارت خانے نے جاری کیا ہوا ہے کہ ایک جس بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی وائف نے پاور آف اٹارنی بھیجا تھا ایک سعودی کو، جو سعودی کمپنی کا ریپریزنٹیٹیو تھا، یا پھر اگر کوئی پاکستانی یا کوئی اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار کہیں کوئی بھی اگر وہ پروسیس کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور سیم اسی طرح انڈیا کا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی سعودی ریپریزنٹیٹیو ہے کمپنی کا یا جس کے نام پہ یہ بندہ کام کر رہا تھا تو وہ اس کے نام پہ پاور آف اٹارنی منگوا لیں تو وہ زیادہ ایزیلی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ پاکستانی سفارت خانہ اس طرح کا ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ یہ تینوں ڈاکومنٹس جو میں نے ابھی آپ کو دکھائیں یہ تینوں ودن آورس یہ بن جاتے ہیں، اور پاکستانی سفارت خانے میں یہ جو ڈاکومنٹس ہیں NOC ہے یہ ہر یعنی 24 گھنٹے اس کے لیے وہاں پہ اسٹاف موجود ہوتا ہے۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ جب بھی ڈیتھ ہو اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیں، پھر پاور آف اٹارنی لیں، پھر اس کی ٹرانسلیشن کروا کے NOC لیٹر امیجیٹلی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویورس یہی جو NOC لیٹر ہے یہ لے کے پھر آپ ہاسپٹل میں جائیں گے جہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، تو وہاں سے ایک لیٹر ہاسپٹل والے لکھتے ہیں۔ یہ تمام جو گورنمنٹ کنسرن ادارے ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ جس کو امارا کہتے ہیں، امارا یعنی جس کو ہم انگلش میں گورنر ہاؤس کہتے ہیں، تو یہ پیپر لے کے آپ نے امارے میں چلے جانا ہے، گورنر ہاؤس میں چلے جانا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پاور آف اٹارنی ہاسپٹل کا لیٹر لے کے آپ امارے میں چلے جائیں گے تو امارے سے ایک اس طرح کا لیٹر ایشو ہوتا ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف قسم کے اداروں کے نام یہ شرطہ خانہ ہے، جوازات ہے، ہاسپٹل ہے، یہ سارے جو ہے وہ ایئرپورٹ اتھارٹی ہے، یہ سب کو یہ لیٹر ایشو کرتے ہیں کہ آپ اس ڈیڈ باڈی کے لیے جو پاکستان یا ہندوستان یا جدھر بھی موو کرنی ہے اس کو موو کرنے کے لیے پروسیس کریں۔ تو یہ جو لیٹر دیتے ہیں یہ لیٹر لے کے نیکسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کہاں کہاں پہ جانا پڑتا ہے اس کے لیے۔
اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں ویورس کہ وہی جو لیٹر ہم نے ہمارے سے لیا تھا وہی ہم نے ایک لیٹر جو ہے وہ لے کے ہم لے گئے شرطہ خانے میں، یعنی پولیس اسٹیشن میں۔ تو پولیس اسٹیشن والے جو ہے وہ اس طرح کا ایک پیپر جاری کرتے ہیں، اور اس میں جانا اگر پاکستانی جس بندے نے پاور آف اٹارنی جس کے نام پہ بنے گا وہ پاکستانی تو پاکستانی کو جانا پڑے گا، نہیں تو سعودی ہے تو سعودی کو جانا پڑے گا۔ ہمارے کے پیپر پہ پولیس اسٹیشن چل جائیں، پولیس اسٹیشن والے جو ہے وہ یہ 2-3 پیپر ایشو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جہاں پہ ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو یہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ ڈیڈ باڈی موو کریں اس ہاسپٹل میں جہاں پہ یہ پیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ وزارت صحت والوں کو ان سے اس کی کنفرمیشن لیتے ہیں یا ڈیتھ رپورٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دفعہ المدنی، یعنی جو ان کا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں میونسپلٹی یا اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اس ادارے سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے کہ اس کی تدفین کے لیے پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش ڈیڈ باڈی آپ موو کر سکتے ہیں، ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شرطہ یا پولیس جو لیٹر جاری کرتی ہے اس کے بعد جو آپ وزارت صحت میں چلے جائیں گے وہ ایک اس طرح کا ایک جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ایک لیٹر بنا کے آپ کو دیں گے۔ اس لیٹر کے بعد ویورس آپ نے دفعہ المدنی یعنی میونسپلٹی جو ہے وہ اس میں جانا ہے، اور وہاں سے آپ کو ایک اس طرح کا جس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ میونسپلٹی کی طرف سے کہتے ہیں وہ اس طرح کا ایک لیٹر آپ کو ایک پیپر سے آپ کو نکال کے دیں گے۔ یہ سارے ڈاکومنٹس جب جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کی فیس جمع۔ ویورس یہ ایک اور ڈاکومنٹس اس طرح کا بنتا ہے، یہ بھی وزارت صحت کی طرف سے 2 ڈاکومنٹس بنتے ہیں۔ ایک یہ والا بنتا ہے کہ آپ ڈیڈ باڈی جو ہے پاکستان تدفین کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ بلدیہ کی طرف سے ایک لیٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ویورس آپ نے جا کے بینک میں پیسے جمع کرنے کے جس کی فیس 5000 ریال ہے، لیکن یہ لازمی بات یاد رکھیں کہ یہ پیسے جا کے NCB بینک میں جمع ہوتے ہیں، نہ کہ آن لائن آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کی لازمی وجہ یہ ہے کہ یہ رسید آپ کو اس وقت چاہیے ہوتی ہے جب آپ نے ڈیڈ باڈی موو کرنی ہے، ڈیڈ باڈی پریپریشن کے لیے، تو اس لیے 5000 ریال اس کی فیس جو ہے وہ بینک میں جمع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈاکومنٹس ہے ویورس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، وہ ایگزٹ کلیئرنس پیپر ہوتا ہے، جو کہ آپ اگر کسی کمپنی میں تو وہ آپ کو جاری کرے گا، یا پھر آپ کفیل کے ساتھ تو وہ آپ کو نکلا کر دے گا، لیکن ایگزٹ پیپر چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ویورس آپ ایگزٹ پیپر کے بعد آپ یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے جو اس کی ڈیتھ ہو گیا اس کا پاسپورٹ لے کے، اقامہ لے کے، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے لے کے آپ نے کسی کارگو والے کے پاس چلے جانا ہے۔ جب آپ کارگو والے کے پاس جائیں گے تو کارگو والے یہ جدہ سے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ یہ اس طرح کے یہ وسائل کارگو کے نام سے یہ لوگ ہیں، یہ انڈیا پاکستان نیپال ہر جگہ کی ڈیڈ باڈیز کا پروسیجر کرتے ہیں کارگو کے لیے۔ پاکستان کے لیے بالخصوصی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیڈ باڈی موو ہوتی ہے تو PI اس کو فری لے کے جاتی ہے، لیکن یہ ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ 2200 ریال چارجز لیتے ہیں، جو کہ باڈی کو پریپریشن اور موو کرنا یہاں سے ایئرپورٹ اور یہ ساری ذمہ داری یہ خود لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ کارگو میں چلے جائیں، یہ آپ کو بکنگ کر کے رسید دے دیں گے، اور دوسرا یہ آپ کو ایک بکنگ کر کے اس طرح کا پیپر دے دیتے ہیں، اور یہ سب پیپر جب آپ ان کے پاس کارگو کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ آپ کی باڈی وہاں پہ بک کر دیتے ہیں، اور یہ سارے بکنگ کرنے کے بعد یہ کارگو والے ہی خود ارینج کرتے ہیں جہاں پہ ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، وہاں سے اس ہاسپٹل میں لے کے جانا جہاں پہ اس کی فل پریپریشن ہوتی ہے۔ فل پریپریشن میں باکس ڈالتے ہیں اور کیمیکل وغیرہ لگاتے ہیں، یہ سارے کے لیے کارگو والے خود ہی رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پوری فائل کر کے آپ نے کارگو والوں کے حوالے کر دینی ہے۔ ویور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے، تو اس کے لیے یہ کہ سب سے آخر پہ جو ایک ڈاکومنٹس اس میں آواز تھوڑی کم آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ اپنے کارگو والوں کے پاس جانا ہے پوری فائل لے کے۔ کارگو والے اب اس ہاسپٹل میں جائیں گے جہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، وہ ڈیڈ باڈی آپ کی بکنگ وغیرہ کرنے کے بعد ان کو ہاسپٹل والوں کو بتا دیتے ہیں کہ پیپر سارے لے کے، وہ ان کا بھی بندہ ہوتا ہے، آپ خود بھی جا سکتے ہیں، جا کے ہاسپٹل والوں کو بتائیں تو وہ آپ سے منیمم 24 گھنٹے اور میکسیمم جو 48 گھنٹے کا ٹائم لیتے ہیں باڈی پریپریشن کے لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جیسے اگر آپ 24 سے 36 گھنٹے کا ٹائم رکھ کے آپ اپنی بکنگ کرا دیں باڈی کی، اور اسی دوران وہ پریپریشن کر کے، یہ کارگو والوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل سے اٹھا کے ایئرپورٹ پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن جب یہ باکس وغیرہ میں پیک کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی شناخت کے لیے کہ یہ آپ کی ہی باڈی ہے، اس کے لیے آپ کو کارگو والے ہاسپٹل میں بلاتے ہیں، پھر ہاسپٹل والے
جس بندے کے نام پہ اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے وہ اس کا ہونا وہاں پہ لازمی ہے۔ اگر وہ کفیل سعودی کے نام پہ ہے تو وہ سعودی کا ہونا لازمی ہے، اگر آپ کے نام پہ ہے تو آپ کا ہونا لازمی ہے، وہاں پہ وہ سائن کرواتے ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ باڈی ریلیز ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ تو بہت ہی آسان، بہت ہی سمپل پروسیس ہے، اور یہ سارا پروسیس اگر ایکٹیو بندہ ہو اور سارا جیسے 1 بائی 1 اس کو ڈاکومنٹس کا پتہ ہو تو یہ ودن 2 to 3 days جو ہے وہ یہ پاسبل ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جس کے نام پہ اتھارٹی لیٹر بنا ہوا ہے اس کا ہونا آپ کے ساتھ لازمی ہے۔ اگر وہ کسی سعودی کے نام پہ بنا ہوا ہے تو وہ سعودی کا ہونا لازمی ہے، اگر پاکستانی کے نام پہ یا بنگالی یا ہندوستان کے نام پہ بنا ہوا ہے تو اس کا ہونا لازمی ہے۔ تو اکثر جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ سعودی کے نام پہ بنوا لیتے ہیں تو سعودی ٹائم نہیں دیتا، اس کی وجہ سے ہمارا پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب اتھارٹی لیٹر بنوائیں تو وہ جو پاکستانی کوئی ریلیٹیوز ہو یا کوئی کمپنی میں ساتھ میں کام کرنے والا ہو اس کے نام پہ بنوا دیں تو یہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ اور سب سے آسان جو میں سب سے اینڈ پہ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، وہ ڈیڈ باڈی پروسیس کے لیے انتہائی کوئک اور اسٹاف جو ہے بہت کوآپریٹیو ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کافی انفارمیشن دے گی اس معاملے میں، اور سب دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اگر کوئی ویڈیو معلوماتی میں شیئر کروں تو وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ ZR24 please subscribe this channel and keep in contact with me. Thank you very much.